اچھا اب ایک اور معاملہ ہے جی، کیونکہ آپ دونوں وکیل ہیں، آپ لا ایکسپرٹس ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ چل رہا ہے جی، اور اس معاملے پر آج جو سماعت ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ توہین عدالت میں کنورٹ ہو گیا۔ معاملہ یہ ہے جی کہ جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب ہیں، انہوں نے حکم دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پہ توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخ کرنے پہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اسلام آباد ہائی کورٹ سلطان محمود جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا کیا اس میں آپ ملوث ہیں، کس کے کہنے پہ آپ نے کاز لسٹ منسوخ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایت آئی تھی، کہا گیا لارجر بینچ بنا دیا ہے، اب اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ کیس منتقلی کے لیے متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی، اور ایسا کرنے کی بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کے اڑا دیتے۔ کیا اس طرح عوام کو انصاف کے نظام پہ یقین رہے گا؟ کاز لسٹ منسوخ کر کے کیس ٹرانسفر کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر رہا ہوں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا، اور انہوں نے کہا ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہیں جی جج صاحب کے الفاظ۔ تو عقیل ملک صاحب، آپ اسٹیٹ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ہیں، یہ جو تحریک انصاف کی اور حکومت کی لڑائی ہے، اس میں جوڈیشری لگتا ہے سینڈوچ بن گئی ہے۔ میر صاحب آف کورس اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو پارشیلٹی کی لینس سے اگر دیکھے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں اگر ویدر ولنگلی اور ان ولنگلی کوئی پارٹی بن رہا ہے، ججز پارٹی تو نہیں ہوتے، ججز تو اے پولیٹیکل ہوتے ہیں، ججز تو امپارشل ہوتے ہیں، وہ کوئی سائیڈ نہیں لیتے۔ بالکل آف کورس وہ لوگوں کے رائٹس اور ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی جو پروٹیکشن ہے اس کو انشور کرتے ہیں، اور بالکل جہاں پہ آپ نے ملاقات کی بات کی، لیکن کوئی چیز پروسیجر اور پریکٹس بھی ہوتی ہے، اور پروسیجر میں اور پریکٹس میں جو یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں بھی اسی قسم کی ایک بحث چھڑی تھی کہ یہ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے لگنا چاہیے یا یہ ریگولر بینچ کے سامنے لگنا چاہیے، اور وہاں پہ بھی جج صاحبان نے شو کاز نوٹسز ایشو کیے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی حد تک باتیں چلی گئیں توہین عدالت تک، اور لیکن نکلا کیا اس میں؟ نکلا اس میں یہی کہ جو ثوابدید اور استحقاق تھا ایز پر رولز، ایز پر پروسیجر، ایز پر پالیسی، وہ پھر شو کاز نوٹس وڈرا ہو گیا، پھر معاملہ وہ رفع دفع ہو گیا۔ اس کا بھی یہی ہونا ہے کہ جب ایک لارجر بینچ بن چکا، جب تمام تر پٹیشنز کو کلب کر دیا گیا، 20 سے زائد پٹیشنز ہیں میرے خیال سے، جو روز ایک شور و واویلا مچایا جاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ دیسی مرغی بھی مل رہی ہے، چیا سیڈز بھی موجود ہیں، ورزش کی مشینیں بھی موجود ہیں، ملاقاتوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، باوجود ملاقاتوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ یا تو میں آپ سے دیکھیں، میرا ایک سوال ہے میر صاحب آپ سے کہ یہاں یا تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں باہر نکل کے اڈیالہ کے باہر جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، یا پھر ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو وہ تمام تر باتیں علیمہ صاحبہ آ کے کیسے بتا دیتی ہیں؟ اگر ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو وہ کلام مل کے آ کے کیسے بتا دیتے ہیں؟ سوال مجھ سے نہ کریں، یہ سوال آپ میرے ذریعے عمیر نیازی صاحب، کیونکہ آپ بھی کچھ کیسز میں آپ بھی وکیل ہیں نا۔ بالکل۔ اچھا سے دیکھیں، یہ جس کی بات کریں پچھلے 3 مہینے کا یہ کہیں اڈیالہ سپرنٹینڈنٹ کو ڈیٹا دے دے کہ خان صاحب سے کس نے ملاقات کی ہے، کس پولیٹیکل ہستی نے کیا، وہ سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا۔ یہ دیکھیں ٹرائل جو چل رہا ہے، ٹرائل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اب تو پچھلے 2 ماہ سے ٹرائل بھی بند ہوا ہے، جج صاحب ابھی پہنچتے نہیں ہیں، پہلے ریڈر کہہ دیتا ہے کہ جی ڈیٹ ہو گئی ہے، تاکہ وکیل بھی اندر نہ جا سکیں، خان صاحب سے ملاقات نہ ہو۔ یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس میں اگر سمجھے جی ایچ کیو کا ٹرائل ہے، اس میں کوئی چلا گیا تھا 2 ماہ پہلے جب ٹرائل چل رہا تھا، زتاج گل چلی گئیں، شہریار آفریدی چلے گئے، تو ملاقات ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ وہ عدالت میں یہ ریگولر ملاقات ہیں جو سکیجول اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کیا ہوا کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو ملاقاتیں کرانی ہیں 6 کے سیٹ میں، وہ نہیں کرا رہے۔ اس کے لیے باقاعدہ کورٹ نے لوکل کمیشن قائم کیا۔ اب دوبارہ جب یہ ایشو ارائز ہوا، یہ کیس پہلے میاں گل اورنگزیب صاحب کی بالکل ادھر بھی ان کے چلتا رہا، اور پھر اب ادھر آ گیا، اور ابھی لاسٹ اوکیزن پہ جج صاحب نے اپنی ہی عدالت کے ایک نمائندہ کو ایز لوکل کمیشن نامینیٹ کیا۔ وہ گئیں، ان کو انہوں نے ایکسیس نہیں دی۔ اب کیا ہونا تھا کہ ظاہری بات ہے انہوں نے جا کے جج صاحب کو بتانا تھا، ایکسیس نہیں دی گئی۔ تو یہ سارا جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات
کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں. اور بیسیکلی جو چیز تھا کہ جسٹس جو ہوتا ہوا نظر آتا, ایک جج اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرانے کی پوزیشن میں ہوتا, اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ صورتحال نہیں ہے. آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ آپ نے خود سینیورٹی پرنسپل کو تو وائلیٹ کرنا ہی کرنا تھا, وہ اس کو چھوڑ کے باہر سے ہائی کورٹوں سے لوگوں کو لایا گیا جن کا اس ہائی کورٹ کا اوتھ تھا وہ بھی نہیں دیکھا گیا, اور سینیورٹی فکس کر کے پیونی بنا دیا گیا اور ایلیویٹ بھی کر دیا. 3 ججز کا لارجر بینچ ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا, وہاں پہ تو ایک جج صاحب ہیں جو پٹیشن سن رہے ہیں. لارجر بینچ میں پہنچ کیسے گیا؟ ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 20 پٹیشنز ہیں جو ایک ہی, ان کی جو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے یا گراؤنڈز ہیں وہ ایک ہی ہیں, جو اس کی باڈی ہے وہ ایک ہی ہے, جو سٹرکچر ہے وہ ایک ہی ہے, تو وہ ایک ہی جج نے سننا ہے نا. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی جو پٹیشنز آئی ہیں امیر صاحب, اس کا جو کرکس ہے, جو کانٹینٹ ہے, وہ تو ایک ہی ہے, اسی لیے وہ کلب ہو گئی ہیں وہ پٹیشنز بھی. اب یہاں پہ یہ کہیں کہ یہ کلب نہ ہو, ہم میں اور آپ وکیل ہیں, ہم روز آئے روز کلب ہو کے اسی عدالت میں کلب ہو سکتی تھی نا. اس عدالت سردار اعجاز اسحاق صاحب نے جو اعتراض کیا ہے, کیا وہ قانونی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس لائٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. اب توہین عدالت کی جو انہوں نے بات کی ہے, اب ایک پروسیجر ہے, یہ رجسٹرار کو بلا کے پوچھ لیں, یا ڈیپٹی رجسٹرار کو وہاں پہ بلا کے پوچھ لیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا. جب انہوں نے بتا دیا کہ لارجر آپ کو یاد ہے بن چکا, اسی طرح کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی میں نے ابھی اسی کے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ میں ہوا, پھر اس کا نکلا کیا, بنا کیا, اس میں کچھ بھی نہیں نکلا. اس میں کیونکہ آپ کا جو پروسیجر اور رولز اینڈ جو پریکٹس ان پلیس ہے, انہوں نے تو قانون فالو کرنا ہے نا, انہوں نے سپریم کورٹ کے رولز فالو کرنے ہیں. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز ہیں, انہوں نے وہی فالو کرنے ہیں. اب لارجر بینچ بن گیا, سیم کیٹیگری کا کیس ہے, سیم نیچر کا کیس ہے, سیم ایشوز اس میں سے کراپ اپ ہو رہے ہیں. جو لوگ یہ گفتگو ساری سن رہے ہیں جی, وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ وہی ججز ہیں جو اس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں, جنہوں نے پچھلے سال ایک خط لکھا تھا کہ یار چیف جسٹس صاحب ہمیں جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا ہے, اور کچھ ایجنسیز کے نام لکھے تھے. تو اس خط پہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اور اب وہ ججز کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہماری عدالت کو بارود سے اڑا دیں. نہیں, یہ میرے خیال سے بڑے, میں معذرت کے ساتھ یہ جو لفظ ہیں یہ میں تو ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, اور میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا. عدالتیں دیکھیں قابل احترام ہیں, ججز قابل احترام ہیں, ہم ججز کی جو ہے بالکل ان کی عزت کرتے ہیں, وی ہولڈ دیم ان دا ہائیسٹ ریگارڈز. لیکن اس میں یہ بات کہہ دینا, اور ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, ان کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات ہے. انہوں نے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے, جو اگر ہو سکتا ہے مس رپورٹنگ ہوئی ہے, یہ غلط کسی کو. نہیں بھائی, میں نے تو ابھی انہوں نے گائیڈڈ میزائل کا لفظ استعمال کیا, میں نے وہ بولا ہی نہیں تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو. انہوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے گائیڈڈ میزائل چھوڑ دیا گیا. میرے کوئی میزائل نہیں چھوڑا. اب چیف جسٹس جو ہائی کورٹ کے ہیں ان کا استحقاق ہے, رجسٹرار سے بے شک پوچھ بھی لیں. وہاں پہ جب تمام پٹیشنز کلب ہو جاتی ہیں نا, مثال کے طور پہ ایک ہی ایشو پہ میں نے اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے کیس فائل کیا, اب جج کہے گا یہ ان کا میں الگ الگ فیصلہ دوں گا, الگ الگ اس کی ایک ججمنٹ بن جائے گی, اتھارٹی آ جائے گی, ان کو کلب کر لو. اور ہوتا ہے سروس میٹر, نہیں تو ایک ہی جگہ ہوتا ہے نا, لارجر بینچ کدھر سے آ گیا, لارجر بینچ آ گیا نا جی, 3 ججز کے پاس آ گیا. تو کلب کر کے جو جس جج کی عدالت میں پہلے کیس چل رہا ہے اس کو بیچ میں سے کیوں نکال دیا؟ نہیں, جب آپ کا لارجر بینچ بن جاتا ہے اس میں آپ کی وہ سوابدید ہے چیف جسٹس کی. اچھا جی, اس نے لارجر بینچ بنا دیا.